میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کا رنگ گورا ہو یا کالا ہو یا درمیانہ ہو، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے سنیں علی کا نام لو، اگر چہرہ بگڑ جائے اسے زمانے کا منافق سمجھو، بندہ خوش ہو جائے نبی کا بھی عاشق سمجھو علی کا بھی عاشق۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کا ذکر کرنے سے گنبد خضرا میں مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، عرش پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں پانچ تن پاک کا، جنہاں دا سنن دے موڈ ہے ایک دفعہ ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بھی دو چار بندے ہاتھ نہیں چک دے، جنہاں نو پانچ تن نال پیار ہے تے پانچ تن دا ذکر سنن واسطے بیٹھے نے، ذرا دوویں ہاتھ چک کے کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ بلا تاخیر میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں پانچ تن پاک کا۔ ظاہر ہر بندہ جانتا ہے کہ پانچ تن پاک کسے کہتے ہیں۔ پانچ تن پاک میرے نبی کی ذات، جڑا اپنے نبی دا نام سن کے خوش ہوندہ ہے سبحان اللہ کہہ چھڑے۔ پانچ تن پاک میرے نبی کی ذات، پانچ تن پاک سونے علی کی ذات، پانچ تن پاک سیدہ زہرا پاک کی ذات، پانچ تن پاک امام حسن مجتبیٰ کی ذات، پانچ تن پاک سید الشہداء کی ذات۔ اب یہ اگلا جملہ سنیں گے، اگر مزہ نہ آئے تو جملہ واپس کر دینا۔ ارے کیا کہنا ان ہستیوں کا کہ جن کو میرا محمد چادر میں لے کر کہے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ذرا تسی ذوق بناؤ تو میں انشاءاللہ شروع کرنے لگا اور پیار نال کہہ چھوٹو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے مولا علی کو چادر میں لیا، مولا علی کو چادر میں لیا، سیدہ کو چادر میں لیا، حسن پاک کو چادر میں لیا، حسین پاک کو چادر میں لیا۔ مجھے لگتا یوں ہے زمین والے بھی کہتے ہوں گے واہ پانچ تن پاک، آسمان والے بھی کہتے ہوں گے واہ پانچ تن پاک۔ ارے پانچ تن پاک کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے، خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی ان پر راضی ہے۔ وہ کم کر دے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، کہنے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ سنیے بڑی توجہ سے، میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں حب آل محمد یومن خیر من عبادتی سنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میری آل کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر۔ میں ذرا رک کے کہنے لگا حضور جنہاں دا ایک دن دا پیار سال نالو اچھا ہے تے جڑا ساری زندگی کرے پانچ تن پاک، یہ بھی بڑا عجیب لطف ہے۔ پہلے پانچ ہے پھر ایک ہے، پانچ تن حضور پانچ تن، یہ پانچ ہے آگے تن ایک ہے، نہیں سمجھے آپ؟ پانچ تن اس لیے کہتے ہیں میرے نبی نے کہا لوگوں مجھے بھی یاد رکھنا، علی کو یاد رکھنا، زہرا پاک کے در کی گدائی کرتے رہنا، حسن پاک کے در کی گدائی کرتے رہنا، حسین پاک کے در کی گدائی کرتے رہنا۔ فرمایا لوگوں دیکھنے میں پانچ ہیں وجود ایک ہے۔ اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں اور آپ کو مزہ ہے تو پھر سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے۔ فرمایا دیکھنے میں پانچ ہیں نور ایک ہے، یا اللہ جڑا بولے انہوں نور لبے۔ فرمایا دیکھنے میں پانچ ہیں زبان ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہیں خوشبو ایک۔ یہ جو اگلا میں جملہ عرض کرنے لگا
لگا ہوں، اگر مزہ ہے تو پھر سبحان اللہ کہنا۔ میرے پاک نبی نے مولا علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، سیدہ زہرا کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، حسین پاک کے منہ میں زبان رکھ دی۔ میرے نبی نے لوگوں کو بتایا کائنات والوں دیکھ لو ہیں ہم پانچ زبان ایک، ہیں ہم پانچ خوشبو ایک، ہیں ہم پانچ نور بھی ایک ہے، ان کا سرور بھی ایک ہے۔ کسے چول نو کی پتہ پنج تن پاک دا بیان کہہ چھوٹو سبحان اللہ، ذرا اور محبت اللہ کو سبحان اللہ، ذرا اور پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں میری آل کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر۔ اگر اس کو میں کھول کے عرض کر دوں تاکہ آپ کو مزہ آئے اور مجھے بھی لطف آ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ۔ میں ایک مسئلہ دس دیا، آپ نے پہلے کئی بار سنیا ہونا ہے، علماء کہتے ہیں سیدہ کا نام آئے اور بندہ خوش ہو جائے، سیدہ کا نام آئے اور بندہ خوش ہو جائے، اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا میں نے سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا یہ ہر بندہ اسے سن کے مچل جائے۔ فرمایا فاطمہ اس لیے رکھا رب نے فاطمہ پر اور فاطمہ کے محبین پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اب اگلا جملہ سنیے، قیامت تک جو صاحب ایمان ہوگا زہرا کے در کا قدا ہوگا، اس کے دل میں زہرا کا احترام ہوگا۔ ذرا پیار نال کہہ چھوٹے سبحان اللہ۔ میری آل کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر۔ آقا فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ۔ آقا نبی نے فرمایا سیدہ فاطمہ کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، امام حسن مجتبیٰ کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، امام حسین کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، امام زین العابدین کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، امام جعفر صادق کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، امام موسیٰ کاظم کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، امام مہدی پاک تک ائمہ اہل بیت کے محبت ایک ایک دن کی سال کی عبادت سے بہتر۔ سن لیجئے، ارے جن کے بچوں سے ایک دن بندہ پیار کرے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جڑا 50 سال علی علی تزارہ زارہ کرتا رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی۔ میں آپ کو بتاؤں بندہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا علی کا نام ہے اور مچلے نا، اسرانی محبت کرو سبحان اللہ، علی کا نام ہے اور بندہ مچلے نا، یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا سن لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، 14 صدیاں گزر گئی، میرے نبی نے پہلے کہا تھا لوگوں میرے علی کا نام ہے تو چہرے دیکھ لینا، علی کا نام ادھر دیکھیں میری طرف، چہرے بتاتے ہیں یہ علی والا ہے کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کا رنگ گورا ہو یا کالا ہو یا درمیانہ ہو، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے سنیں علی کا نام لو، اگر چہرہ بگڑ جائے اسے زمانے کا منافق سمجھو، بندہ خوش ہو جائے نبی کا بھی عاشق سمجھو علی کا بھی عاشق۔
یہ ونڈ میرے نبی نے نکالی ہے، کسی مولوی کا کام نہیں ہے۔ بڑے آپ پہ فتوے لگائیں گے، نہیں جی زیادہ علی علی کرنے سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کس نے علی علی کی؟ کہنے لگا بتا۔ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، صدیق اکبر کو اللہ نے تاجدار صداقت بنایا، ساری زندگی علی علی کرتے رہے۔ فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنایا، ساری زندگی علی علی کرتے رہے۔ عثمان غنی ساری زندگی علی علی کرتے رہے۔ جناب عباس ساری زندگی علی علی کرتے رہے۔ جناب ابن عباس ساری زندگی علی علی کرتے رہے۔ صحابہ بھی علی علی کرتے رہے، ولی بھی علی علی کرتے رہے۔ کہتے ہیں جی میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کس کس نے علی علی کی ہے، ذرا میں کھول کے بتا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ساری زندگی علی علی کرتے رہے۔ جنہ دا سناتے موڈ ہے اچھیا کو سبحان اللہ۔ چونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، گردیزوی صاحب کی محبت ہے، آپ کی بھی محبت ہے، مجھے آپ کے موڈ کا نہیں پتا، لیکن قبلہ اتنا میں ضرور کہوں گا، جہاں علی والے بیٹھتے ہیں وہ پھر چپ نہیں بیٹھتے، موڈ بن جاتا ہے، مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گورلے کے تاجدار نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ کہتے تھے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میں کہ حضور آپ بطول کی چوکھٹ کی بات کرتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں، ہم سے بڑا محدث کوئی نہیں، سیاست تو ہم نے پڑھ رکھی ہے، ہم بڑے شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے۔ فرمایا نہیں، جتنا مرضی پڑھا لکھا بندہ ہو چیک کرنا یہ زہرا کے در کا کمی ہے کہ نہیں ہے۔ علم کو نہ دیکھنا، زہرا کے در کی گدائی کو دیکھنا، علم کو نہ دیکھنا، علی کے در کی گدائی کو دیکھنا۔ اور یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا، جس دل میں علی و زہرا کا پیار ہوگا دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہوگا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یہ یا علی کہہ دو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ پیر صاحب کی اگر میں سادہ کر دوں تو بالکل آسان ہوگا۔ پیر صاحب کہتے ہیں لوگوں بڑے لوگ ہوں گے جو صحابہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتے ہوں گے، جناب عمر کی عظمت کو سلام کرتے ہوں گے، عثمان غنی کی عظمت کو سلام کرتے ہوں گے، اپنا شجرہ نال لیے پھرتے ہوں گے۔ فرمایا لوگوں اگر چیک کرنا ہوئے نا یہ بندہ 2 نمبر تے نہیں 1 نمبر ہے، فرمایا علی علی کرنا، او دے سامنے علی علی کرنا۔ مولا کائنات کا ذکر ایسا ذکر ہے صحابہ نے کیا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا گل ہے کہ میں بریک لانی کوئی نہیں، تسی بریک لانی ہے تو سبحان اللہ لا لو، جتنا میرے پاس ٹائم ہے کوشش کریں نعرہ بھی نہ لگائیں اور بریک سبحان اللہ کی بھی نہ لگائیں، تے محبت اللہ سبحان اللہ پہ آنکھی چھڑو۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر وہ ذکر خیر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مولا علی کا ذکر کیا، امام شافعی نے مولا علی کا ذکر کیا، امام مالک نے مولا علی کا ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے مولا علی کا ذکر کیا۔ ذرا آگے چلیے، غوث جلی نے مولا علی کا ذکر کیا، مہر علی نے مولا علی کا ذکر کیا، ہند الولی نے مولا علی کا ذکر کیا۔ لاہور کی دھرتی میں رہنے والے لاہور داتا کے عاشقوں ساری زندگی داتا علی نے علی کا ذکر کیا۔ یہ گل مکمل نہیں ہوئی، مہر علی نے علی کا ذکر کیا، جماعت علی نے علی کا ذکر کیا، شرق پور کے دولہ نے علی کا ذکر کیا، سلطان باہو نے علی کا ذکر کیا، داتا علی نے علی کا ذکر کیا، خادم حسین نے علی کا ذکر کیا۔
جنہاں نو داتا دا رنگ چڑھیا اچھی آکے سبحان اللہ، ذرا اور پیار نہ کو سبحان اللہ، ذرا اور محبت نہ کو سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور کی آل سے پیار کرنے والوں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج پنج تن پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا خطاب کر رہے تھے، خطاب فرما رہے ہیں، جال حسن والحسین، حسن پاک حسین پاک آگئے، وعلیہما قمیصان احمران، دونوں نے قمیصیں پہنی ہیں، رنگ سرخ ہے۔ میں یہاں پر چس لینا چاہتا ہوں، آپ لیں یا نہ لیں آپ کی مرضی ہے۔ سرخ قمیص پہنی ہو نا، بندہ جو جیاں ہوئے ہوئے سونا بڑا لگتا ہے۔ سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہو نا قبلہ، بندہ سونا بڑا لگتا ہے۔ یہاں اگر کسی کا رنگ چٹا ہو اور وہ پہنے سرخ رنگ کی قمیص، تو اپنے غیر بھی کہیں گے یار بندہ بڑا سونا لگ رہا ہے۔ یہ قمیص پاتی ہوئے حسن پاک نے، حسن جن کے در کی خیرات، یا اللہ جڑا بولے ان حسن مصطفیٰ دا صدقہ حسن لبے ہوتے پیانل کہہ چھوٹو سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبہ حضرت حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہستیاں ہیں کہ علم جن کے گھر سے تقسیم ہوتا ہے، سخاوت جن کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے، طہارت جن کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے، جملہ سنیں، جن کے گھر سے حسن تقسیم ہوتا ہے، خدا ہی جانتا ہے حسنین میں اللہ نے کتنا حسن رکھا ہوگا۔ دونوں بھائی تشریف لائے، قمیصیں پہنی سرخ رنگ کی، بندہ سونا ہوئے قمیص پاوے سرخ رنگ دی تو سونا بڑا لگتا ہے۔ نہیں میں اگلا جملہ آکھن لگا نوید بھائی، جے نبی دی تصویر ہوئے تا، جے نبی دی تصویر ہوئے، آپ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، جے نبی دی تصویر ہوئے اتنے رنگ ہوئے سرخ، میرے آقا کی تصویر، میں ان زور کوئی نہیں دے لانا، زور تسی آپ لانا ہے، اچھی آنکھو سبحان اللہ، ذرا اور محبت نہ سبحان اللہ۔ حسنین میرے آقا کی تصویر ہے۔ کہا کرتے تھے لوگوں سر سے لے کر سینے یا ناف تک تصویر ہے حسن پاک مصطفیٰ کریم کی، ناف یا سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہے حسین پاک مصطفیٰ کی۔ جب یہ دونوں کٹھے آ جاتے ہیں پوری محمد کی تصویر بن جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین آگے، وعلیہما قمیصان احمران، سرخ رنگ کی قمیصیں پہن کے، میں کہتا ہوں حسن جن کے در سے تقسیم ہوتا ہے، یہ تو سرخ کلر ہے نا، کلر جیڑا بھی ہوئے حسن تے سسا نہیں ہے نا، کلر جیڑا بھی ہوئے حسین تے حسین، جیڑا مرضی کلر پان حسین حسین۔ یمشیان و یاسران، دونوں چلتے ہیں گرتے ہیں، توجہ سے سننا، چلتے ہیں گرتے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا رہ نہ گیا، لوگ پتہ نہیں آج کیا بکواس کرتے ہیں، جن کے لیے محمد عربی اپنا خطبہ چھوڑیں، مولوی تنو ہے بھی حیا کوئی نہیں، جن کے لیے میرے آقا خطبہ چھوڑیں یہ بھی حیا کوئی نہیں تینو، بلکہ جن کے لیے میرا نبی منبر چھوڑے انہیں زمانہ حسنین کہتا ہے۔ اب میرے پاک نبی نے دیکھا دونوں کو، یمشیان و یاسران، چلتے ہیں گرتے ہیں، عمریں چھوٹی ہیں۔ میں ان کو چھوٹا نہیں کہتا، میں پاگل تھوڑی ہوں، میں ان کو چھوٹا نہیں کہتا، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے درس نظامی کی ہے جامعہ نظامیہ رضوی سے، جامعہ نظامیہ رضویہ کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ حسنین کو چھوٹا کہوں، جو حسنین کو چھوٹا کہے وہ خود چھوٹا ہے، اور
اگلا جملہ سن لیں، 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے فلاں جی سید ہے نماز نہیں پڑھتا، فلاں سید ہے نیک نہیں ہے، فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، میں نے کہا عقل کر، سیدوں کا حیا ان کی عبادت دیکھ کے نہ کیا کر، محمد کے ساتھ تعلق دیکھ کے کیا کر۔ ہاں جی، حسن پاک حسین پاک دونوں تشریف لاتے ہیں، دونوں تشریف لاتے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا فنازل رسول اللہ، آقا اترے منبر سے، من المنبر، آقا منبر سے اترے، فحاملہما ووضعہما، میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے مال اور اولاد کو آزمائش بنایا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں کہا صحابہ نظر تو الی ھذین الصبیین، میں نے ان دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا، یہ گر رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے منبر چھوڑا، میں نے خطاب چھوڑا۔ جن کو نبی گرنے نہیں دیتا، بلکہ اگلا جملہ کہوں، جن کو نبی گرنے سے پہلے اٹھا لیتا ہے، جن کو نبی گرنے سے پہلے اٹھا لیتا ہے انہیں حسنین کہتے ہیں۔ سنیے بڑی توجہ سے، میرا نبی رب کی بارگاہ میں جائے، جوڑوں سمیت چلا جائے، وہ حسنین کتنے اونچے ہوں گے، کبھی محمد کے کندھوں پہ آئے، کبھی مصطفیٰ کے سینے پہ۔ جس نبی کے جوڑے اتنے اونچے ہیں، اس مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسنین کتنے اونچے ہوں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی حسنین کریمین سے پیار کیا، محبت کی۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، میں آخری حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، پھر میں چھوڑ دوں گا۔ سیدہ کا گھر ہے، سرکار آ گئے، یا اللہ جڑا بولے یہ دے کر حضور آ، سبحان اللہ، آپ اس طرح بڑا بول دیں، یا اللہ جڑا بولے مدینے جائے، بولنا چاہیے تھا یار، ثواب دا کام، ہاں سننا تے اچیا کو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا محبت نال بولے اسے مہینے مدینے جائے، بیت اللہ دا طواف کرے، صفا مروہ دی صحیح نصیب ہوئے، تے گنبد خضرا دے جلوے نصیب ہون۔ میرے پاک نبی سیدہ دے گھر حسن پاک آ گئے، سرکار نے پتہ کیا کیا حضور، حسن پاک کو لیا، ان کے لبوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ جن کا لعاب کھاری کنویں میں جائے وہ میٹھا ہو جائے، خدا ہی جانتا ہے جن حسنین کے منہ میں محمد نے زبان، کیا بات ہے، کھاری کنویں میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، وہ حسنین کتنے میٹھے ہوں گے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں بار بار زبان چسوسا، سرکار نے ادھر حسن پاک کے لبوں کو اپنے لبوں سے لگایا، حسین پاک آ گئے، حسین پاک کے لبوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اگلی بات سنیں، میرے نبی نے لبوں سے لگا کے کہا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا۔ اچھا حضور اے کہن دی کیڑی ضرورت سی، سرکار نام ہی کہندے، رب نے تے پتہ ہی سی، بے شک بے شک، کائنات میں اتنا کوئی پیارا نہیں ہے جتنا حسن و حسین نبی کو پیارے ہیں۔ میرے نبی نے کہا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے کلمہ پڑھنے والے نوں پتہ ہوئے پیار کیویں کریدا ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سنت ہو جائے میری۔ میرے نبی نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ یا اللہ تو پیار کر، یہ امر کا سیکھا ہے، باقی اس میں آپ کو جانا نہیں چاہتا، نہ خود میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امر کس لیے آتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، بس اتنا سمجھیں اللہ اپنے رب سے، میرے پاک نبی اپنے رب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو پیار کر،
پیار نال کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں گردیزوی صاحب کی موجودگی میں، مطلب یہ ہے حسنین سے پیار کرنا ڈیمانڈ ہے میرے نبی، میرے نبی کی ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے میرے آقا کی، حسن کو پیارا رکھنا حسین کو بھی۔ اور اگلا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لے، کائنات میں جو یزید کا مالشی ہے اسے یزید مبارک، ہم کل بھی حسین کے تھے آج بھی ہیں قیامت تک حسین۔ آج ہی بڑا یزید پیار ہے، ہاں کرو مالش، ہوں ہے تو نہیں ویسے خواب ہی کر دے ہوں گے مالش، مالش کرو مالش۔ کوئی اگر پوچھے تو آڑے کو لو حسین حسین کیوں کرتے ہو، بلکہ میں مشورہ دینا چاہنا اپنے آپ نو پکا حسینی بڑھاؤ، بچیاں نو حسینی بڑھاؤ، اپنے خاندان نو حسینی بڑھاؤ، قبر چ جاؤ گے فرشتے پوچھن گے تے کہہ دینا اسی کنگلے ہو کے نہیں آئے، حسین حسین کر کے آئے۔ اسی کنگلے ہو کے نہیں آئے، حسین حسین کر کے آئے ہیں، اسی کنگلے ہو کے نہیں آئے۔ میرے نبی دا ارشاد ہے معرفت آل محمد برات من النار، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کو پہچان گیا جہنم سے آزاد ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں حسن پاک کی محبت آ گئی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، حسین پاک کی محبت آ گئی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، زہرا پاک کی عقیدت آ گئی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، زین العابدین کی محبت آ گئی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ میرے آقا کہتے ہیں لوگوں پیار کر لو، پیار کرنا تمہارا کام ہے، جہنم سے آزاد کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ اے ہن اگلی گل تاڑے واسطے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، جیڑا جیڑا حسنین نال پیار کرے یا اللہ جیڑا بولے انہاں نو 5 تن پاک دے کھاتے پائیں، سبحان اللہ، تے جیڑا نہ بولے ان دا حساب لیں۔ پیانر کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ ایک گل ہے اسی حسین دا ذکر ڈر کے کیوں کریے بھائی، ڈنکے دی چوٹ تے آکو سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آکو سبحان اللہ۔ میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، قیامت تک جو جی پیار کرے اس سے بھی پیار کرنا۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی مفتی ہو، محدث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، جو مرضی ہو، یا اللہ جیڑا جیڑا پیار کرے تو انہوں نہ ویکھی، حسنین دا صدقہ انہوں پیار بھی کری تے انہوں چچت بھی کر۔ آئے ہائے انہوں پیار بھی کری تے انہوں دونی جہان پار بھی کری۔ آج ہم 5 تن پاک کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیں 14 صدیاں گزرنے کے بعد اللہ بھی ہم سے راضی ہے، رسول اللہ بھی ہم سے راضی ہیں، اس لیے آج ہم حضور کی آل کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیا، آپ کی محبت